الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ومولانا وملجأنا ومأوانا محمد صلى الله تعالى عليك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. صدق اللہ مولانا العظیم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسع ذنب مني بسر سما مدد قبلہ دی مدد کعبہ مدد ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا وحبیبنا وشفیعنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. صلوا علیہ صلاۃ وسلام علیک سیدی یا رسول اللہ. اللہ تعالی عز و جل جل شانہ سبحانہ وتعالی کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں کروڑاں درود پاک کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام سامعین محترم، حاضرین محترم، ناظرین محترم، آج انشاءاللہ عز و جل ایک آیت کریمہ سورہ سجدہ آیت نمبر 11 کا ایک حصہ تلاوت کیا، جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ فرما دیجئے سب کے لیے موت ہے، وفات ہے، اور اس کے لیے ہم نے ایک موت کا فرشتہ مقرر کیا ہے. تو آج سے ہم کوشش کریں جتنا بھی ہو سکا، اللہ نے زندگی دی تو موت اور ملک الموت اس پر تھوڑی سی گفتگو کریں گے. بظاہر بہت کم سنتے ہوں گے آپ جمعے کے بیان میں بھی اکثر سوچا کرتا ہوں اتنا عرصہ تو ہم بھی جمعہ پڑھاتے ہیں اور جمعہ پڑھتے ہیں، آپ بھی، ایسا تو نہیں، پتہ نہیں کتنے بیانات آپ نے سنے ہوں گے، آپ کو بھی اللہ تعداد یاد نہیں، لیکن میں اتنا گمان تو کرتا ہوں کہ یہ بیان، ایسا بیان آپ نے بہت کم سنا ہوگا کہ ملک الموت پر بھی کوئی جمعے میں بیان کرے. اتنی اہم شخصیت، یعنی آج ہم ملک الموت کی مختصر سے سوانح بیان کریں گے، ان کی معاملات، اور وہ ایسا معاملہ ہے کہ تم سے سب سے قریب ہے، ہر بندے کی کتنا قریب ہے وہ، یعنی جس دنیا کو تم نے روشن بنایا ہوا ہے اس کو بجھانے والا تمہارے پاس آ جائے گا اور وہ کہتا ہے کہ میں تمہیں ٹائم تھوڑی دوں گا کہ تم سو رہے ہوگے تو تم آرام کر رہے ہو، باہر لکھ دو گے ڈونٹ ڈسٹرب، تو وہ تمہیں چھوڑے گا نہیں. وہ اس نے آنا ہے اور ہمیں اسی کی معلومات نہیں، ہم اسی سے بے خبر ہیں. سب سے بڑی ہستی دیکھا جائے تو ہمیں جو پتہ ہونا چاہیے کہ ہمیں ڈسکنیکشن جب ہمارا کسی چیز سے کر دیا جائے گا، وہ حضرت اسرائیل علیہ السلام ملک الموت، تو اس کی بابت جانکاری
حیرت تو یہ ہے کہ آج کے دور کی مادی زندگی کے اندر آپ لوگ آئیڈیل بناتے ہیں اپنا کوئی سیلیبریٹی یا کوئی بھی چیز، تو اس کے لیے تو چاہے وہ کھیلوں میں ہو، کرکٹ میں ہو، چاہے اور کسی بدکاری کے عمل مثال فلموں میں، او ہو آپ تو ویسا ہیرو بنا لیتے ہو کہ اس جیسے کپڑے، اس جیسے بال، اس جیسا اسٹائل آپ کے بچے کرتے ہیں، آپ دیکھتے رہتے ہیں اور آپ بھی خوش ہوتے ہیں، واہ یار یہ تو اس جیسا ہی لگ رہا ہے، استغفر اللہ، ہے نا. لیکن ہم یہ نہیں سوچتے کہ ہم اپنے ایسا آئیڈیل کو بھی ذہن میں رکھیں جو کسی وقت بھی ہمارے پاس آ سکتا ہے. اور یہ آئیڈیل ایسا ہے کہ اگر آپ نے اس کو اپنا آئیڈیل بنا لیا نا، آپ نے یاد رکھ لیا کہ اس نے آنا ہے، تو وہ جو آخری مکالمہ میں نے پچھلے جمعے کہا تھا نا حضرت لقمان کا، کیا جملہ ہے، سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں، بلا حضرت لقمان نے کیا خوبصورت بات کی کہ تو جس کے پیچھے ہے کیا وہ اپنا گھر بنائے گا؟ ارے حضرت لقمان نے تو ایک گھر کی بات کی نا، تم نے تو گھروں کے گھر دنیا کے اندر گھس گئے ہیں. ہم لوگ کیسے گھسے ہیں؟ دیکھو بغیر دنیا کے ہم رہ نہیں سکتے. اور یہ دنیا والے بہرطور کیسے معاملات ہیں کہ ہر دور جتنا آگے جاتا ہے نا، اتنے لذات لوازمات اتنے بڑھ جاتے ہیں کہ تم اس کے بغیر گزارا نہیں. اب آج کے دور میں کون تصور کر سکتا ہے کہ موبائل کے بغیر انسان کی زندگی نہیں ہے؟ کمال ہے نا یار. تمہاری کیا، تمہارا 3 سال کا بچہ رو رو کے مر جائے گا، ٹانگیں پٹک دے گا اگر تم اسے لے لو. یار کیا دیکھو کیسا کر دیا مادی چیزوں نے. یہ ہمارے اسلام کے دشمن ہی ہوں گے نا جنہوں نے یہ کام کیا کہ ان کو دین سے دور کرنا ہے تو ان کو دنیا میں لگا دو. اور یہ دنیا ہے، اللہ کی یاد بھول گئے، دین بھول گئے. اللہ نے کیا احکامات دیے، رسول اللہ نے کیا پیغام دیا، کیا کیا ہمیں کرنا ہے زندگی میں، بھول کے بیٹھے ہیں. اور اس کو بھی بھول گئے جس کا ذکر آج ہے، اور اس نے تو آنا ہے. اور جب وہ آیا وہ گھڑی تیرے لیے بیکار ہے. اگر تو کر گیا کچھ اچھا، سمجھ گیا کہ آنے والا ہے، ظاہر ہے کوئی آنے والا ہوتا ہے اس کی تیاری کی جاتی ہے نا. کوئی بھی گیسٹ ہو آپ کا، ایک چھوٹا سا گیسٹ آتا ہے، آپ گھر میں تیاری کرتے ہیں، بھائی آ رہا ہے گیسٹ، تو پھر آپ نے اس کی تیاری کی کہ نہیں کی. بس یہ انشاءاللہ 1-2 جمعے میں ہم سماعت کریں گے. لیکن آئیے، حضرت ملک الموت، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اس کو ملک الموت کا رتبہ کیسے ملا؟ فرشتے تو بہت تھے، جلیل القدر فرشتے، حضرت جبرائیل علیہ السلام سے بڑھ کر تو نہیں نا، سید الملائکہ، فرشتوں کے سردار ہیں. اللہ رب العالمین نے جب دنیا تخلیق کی، انسانوں کو تخلیق کی باری آئی، تو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے انسانوں کو پیدا کیا، جیسے آپ کو معلوم ہے 3 پانی سے. تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا حضرت جبرائیل علیہ السلام کو، اے جبرائیل، 4 فرشتے مقرب ہیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام اور حضرت عزرائیل علیہ السلام، یعنی ملک الموت. یہ 4 فرشتے ہیں. اللہ نے چاروں کو بلوا کر پوچھا، جبریل تم جاؤ اور زمین سے مٹی لے کر آؤ. بابت بھی بتا دی کہ یہ معاملہ کرنا ہے تخلیق کرنی انسانوں کی. جبریل علیہ السلام جب زمین پر پہنچے اور مٹی لی نا، اللہ نے مٹی کو زبان دی. اور یہ تو اللہ کی حکمت ہے نا. وہ رونے لگی. بولے کیوں لے جا رہے ہو جبریل مجھے؟ بولے تیرے سے انسان بنیں گے، اللہ تخلیق فرمائے گا. اب وہ رونے لگی، تڑپنے لگی، مجھے خدا کے لیے نہ لے جاؤ. تم جانتے ہو نا جبریل، یہ بات تو جانتے ہو کہ جب انسان بنیں گے تو انسان شر کریں گے، انسان گناہ کریں گے، اللہ کی نافرمانی کریں گے، اور پھر کیا ہوگا؟ ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا. تم میں جہنم میں جانا نہیں چاہتی. اتنا تڑپی کہ جبریل علیہ السلام چھوڑ کر واپس چلے گئے. سننا آپ، اللہ اکبر. اور اللہ کی بارگاہ اقدس میں معاملہ آیا تو اللہ تو جانتا. اچھا چلو میکائیل تم جاؤ. جبرائیل بظاہر تو کام نہیں کر سکے. میکائیل جاتے ہیں، وہی سٹوری میکائیل علیہ السلام کے سامنے، وہ بھی طرف اس کی طرف دیکھ کر رونا دے کے واپس. اللہ فرماتا ہے اسرافیل اب تم جاؤ. اسرافیل علیہ السلام، اللہ جانتا ہے، یاد رکھیے بات، حکمت کہ کیوں نہیں کیا کیا نہیں کیا، وہ بات اس میں نہیں ہے. یہاں بحث مفسرین فرماتے ہیں اللہ تو جانتا ہے کہ کیا ہونے والا ہے. سب کو باری باری اس لیے بھیجا کہ دیکھ لو ملک الموت کا انتخاب کیسے ہوا، بندے کی موت لینے کے لیے کس فرشتے کا انتخاب ہوا وہ دیکھیے. اور وہ جب نیچے گئے اور وہ بھی ان کے ساتھ بھی معاملہ سیم ہوا، روئے تو واپس آ گئے، رحم دلی دکھائی. اللہ نے فرمایا اے اسرائیل اب تو جا. حضرت اسرائیل علیہ السلام نیچے پہنچے اور مٹی لی نا تو وہ تڑپی ہوئی. اس نے کہا کیا بات ہے؟ بولے یوں. بولے میں تیری مانوں کہ اللہ کی مانوں؟ میں اللہ کا حکم مانتا ہوں. چپ، تو رو پیٹ کچھ بھی کر، مجھے ترس نہیں آتا. جب اللہ مجھے حکم دیتا ہے نا تو میں کسی پہ ترس نہیں کرتا. اٹھائی مٹی اللہ کی بارگاہ اقدس میں. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا
اے اسرائیل تجھے ترس نہیں آیا ہے؟ اسرائیل نے کہا یا اللہ تیرا حکم آ جائے نا پھر میرے پہ کوئی ترس وس نہیں، کہا کچھ بھی ہو جائے۔ اللہ نے فرمایا فرشتوں سن لو، آج سے یہ ملک الموت ہے، جو میں انسان تخلیق کروں گا اس کو موت یہ دے گا، بظاہر دینے تو اللہ کی ہے، اس کے ذریعے ہوگی، اس کے واسطے سے ہوگی، یہ روح قبض کرے گا کیونکہ یہ سخت ہے۔ اور آپ دیکھیں اسرائیل علیہ السلام، اب آپ دونوں ان مماثلت، اللہ کی حکمت دیکھیں، مماثلت دیکھیں۔ اگر اللہ رب العالمین کسی فرشتے کو اور بنا دیتا جو رحم دل تھا، تو وہ جب دنیا میں آتا تو آپ بتائیں موت کے بعد کیا حالت ہوتی، کیسا رونا پیسنا ماں باپ کا، بچوں کا، بچے اگر اکلوتا بچہ چلا جائے، اوئے ہوئے واویلے، یہ دیکھ لیا ہم، یہ مر جائے خدا کے لیے، اللہ ایسی فریادیں کرتے ہیں، زندگی بھر اس نے دعائیں نہیں کی ہوں گی جو اس وقت دعائیں ہوتی ہیں، تو ترس آ جاتا نا۔ تو یہ تھے حضرت اسرائیل علیہ السلام، ملک الموت، ترس نہیں آتا اس کو، کتنا رو، کتنا پٹکھاڑو، کتنی ماں کا ایک ہی 50 سال کے بعد بچہ پیدا ہو وہ اس کو لے لیتا ہے، 100 سال کا بچہ ہو بعد بھی پیدا ہو تب بھی وہ نہیں چھوڑتا، جب اس کو آڑ نہ جائے وہ روح قبض کر کے ہی رہتا ہے، چاہے 25 دیواروں میں تم چن لو، اس کو چھپا دو، اس کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا، وہ روح لے لیتا ہے۔ آپ نے واقعات سنے ہیں، مطلب یہ میں تفصیل میں جا رہا ہوں انشاءاللہ، تو اس میں اگر آ گیا تو وقت آیا تو میں تھوڑی سی تفصیل کر دوں گا اور بھی۔ اب دیکھیے ایک اور دلچسپ چیز جو حدیثوں میں آئی، اور مفسر حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی بہت بڑے مفسر ہیں، آپ نے بھی قلم میں یوز کیا، استعمال کی، اس بات کو لیا ہے، نقل فرمایا، اور بہت سے محدثوں اور تفسیر کی کتابوں میں بھی ہے کہ ملک الموت روح قبض کرنے پر معمور ہو گئے۔ اب یہ ملک الموت ہو گئے نا، اب یہ کسی کو نہیں دیکھتے، چاہے وہ نبی ہو چاہے عام امت ہو یا بندہ ہو، آپ کو جو وقت ملتا آپ اس کی روح قبض کر لیتے۔ ایک دن اللہ رب العالمین جل شانہ نے ملک الموت کو بلایا اور فرمایا اے ملک الموت ایک بات بتا، اب غور سے سنیے گا اس بات کو۔ ملک الموت سے کیا فرمایا؟ اے ملک الموت ایک بات بتا، تو نے اتنی روحیں کھینچی، تو نے اتنی روحیں قبض کی، پتہ نہیں لاکھوں کروڑوں اربوں، اب اس کا فگر ہی نہیں آ سکتی نا، تو نے مارا، لیکن کبھی ایسا ہوا کہ کسی کو مار کر کسی کی روح کھینچ کر تجھے رحم آیا ہو؟ رحم تو ہے ہی نہیں نا، مطلب سمجھ رہے نا آپ؟ ایسا بھی ہو سکتا نا کسی بندے سے پوچھو کہ تیرے شوق کیا ہے، شوق کیا تجھے، تیرا دل چاہے یار یہ شوق کا مزہ نہیں آ رہا، تو کوئی نہ کوئی ایسی بات ہوتا ہے نا وقت، تو کہا مجھے بتاؤ کہ ایسا کون سا معاملہ ہے جب تجھے رحم آیا ہو؟ اللہ اکبر، اللہ پوچھ رہا ہے کس سے؟ میرے دوستوں بزرگوں، ملک الموت سے۔ سوال یہ ہے غور کرنا کہ اللہ رب العالمین ملک الموت سے پوچھ رہا ہے، اللہ تو علام الغیوب ہے، سوچو نا یار، علام الغیوب ہے نا، اے مالک، اے میرے رب، تو سب جانتا ہے، پھر پوچھنا تو خود ہی بتا دے، تو اسرائیل سے کیا پوچھنا کہ کون سا وقت ہے، کون سا معاملہ تھا جب تجھے رحم آیا ہے؟ اسرائیل سے پوچھنا، لیکن اللہ پوچھ رہا ہے۔ دیکھو میں ایک نقطہ لا رہا ہوں، یہاں مقصد یہ ہوتا ہے پوچھنے سے کہ بندوں کو علم ہو جائے۔ اگر میرے نبی علیہ السلام جبریل علیہ السلام سے پوچھیں جبریل یہ کیا ہے، تم فوراً قلم چلاؤ۔ دیکھا نبی کو معلوم ہوتا تو جبریل سے پوچھتے، حتیٰ کہ سرکار علیہ السلام نے صحابہ سے پوچھا، اے صحابہ بتاؤ یہ کیا، کئی واقعات آپ نے سنے ہوں گے، تو پھر فوراً قلم چل جاتا، گھوڑوں کے قلم چل جاتے ہیں، عقل کے دماغ چلاتے ہیں۔ ارے نبی کو پتا ہوتا تو صحابی سے پوچھتے۔ الحمدللہ جب میرا نبی حضرت آدم علیہ السلام کو تمام علوم سکھا سکتا ہے تو اپنے حبیب کو کتنا سکھایا ہوگا۔ اللہ کی عطا سے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جانتے ہیں سب، لیکن کیوں پوچھنا اس وجہ سے کہ امت کو علم ہو جائے کہ یہ کیا بات ہے۔ اس کا مقصد یہ تو نہیں کہ ایک استاد کھڑا ہوا، مجھے سناؤ 5 کا پاڑا بیٹے جلدی، تو وہ شاگرد کھڑا ہو، استاد آپ کو نہیں معلوم ہے جو مجھ سے پوچھ رہے ہو، سمجھ رہے نا بات یہ ہے۔ ارے استاد کو تو معلوم ہے لیکن دوسروں کو بھی پتہ چلے کہ کتنا علم رکھتا ہے۔ تو میرے دوستو کیا ہوا کہ یہ عقل کے گھوڑے ہوتے ہیں، استغفر اللہ، لا علمی کی وجہ سے اپنا ایک بغض بھی ہوتا ہے نا، اب بغض بھی ہوتا ہے۔ اب دیکھو ایک مثال دیتا ہوں، نبی علیہ السلام کے دور میں ایک دفعہ نبی علیہ السلام ممبر رسول پر بیٹھ کر آپ نے بیان کیا، اس وقت ایک صحابی کا کھڑا ہوا، بولے یا رسول اللہ میرا اونٹ گم ہو گیا ہے، مجھے بتائیے نا میرا اونٹ کہاں ہے۔ سرکار نے فرمایا بیٹھ بتاؤں گا، بیٹھ جا۔ اور پھر حضور علیہ السلام نے قیامت کی نشانیاں بتائیں سب کو، سارے صحابہ، اس میں منافق بھی بیٹھے تھے،
جب آپ نے قیامت کی نشانی بتائی تو باہر جا کے 2-3 منافق باہر چلے گئے اور کہنے لگے لو نبی ہمیں پوری داستان سنا رہے ہیں آنے والے سب کی، بتاؤ اونٹ کا پتہ نہیں ہے کہ اس کا اونٹ کہاں گم ہو گیا، اور یہ قیامت کی نشانی، نعوذ باللہ۔ دیکھو یہ منافقت ہے، منافق ایمان ہی نہیں، حالانکہ نبی نے بعد میں وہ اونٹ بتایا کس درخت کے نیچے بھی ہے، وہ بھی بتا دیا، لیکن وہ منافق تھا نا، اس کو ایمان نہیں تھا نا نبی علیہ السلام کی رسالت پر۔ تو یہ حال ہمارے والوں آج کا ہے۔ تو مقصد کیا ہے؟ امام اہل سنت کیا فرماتے ہیں کہ عقل ہوتی تو خدا تو دے رہا ہے، عطا کر رہا ہے بندے کو، خدا اپنے نبی کو عطا کر رہا ہے سب کچھ، اور اللہ کی عطا سے وہ سب جانتے ہیں، لیکن ہماری عقل میں کچھ نہیں کہ عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے، عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے، یہ گھٹائیں اسے منظور بڑھانا تیرا۔ ارے جب اللہ ہی اپنے حبیب کی عظمت کو بڑھائے قرآن پاک میں جگہ جگہ، تو تیری کیا اوقات ہے کہ تو لے کے بیٹھا ہوا ان باتوں کا؟ استغفر اللہ، اللہ اکبر۔ تو میرے دوستو بزرگوں، 3 سوال کیا تو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے فرمایا ہاں یا رب العالمین۔ 2 دفعہ ایسا ہوا کہ مجھے رحم آیا۔ حضرت اسرائیل فرما رہے ہیں، اللہ نے فرمایا اچھا بتاؤ وہ کون سا موقع تھا؟ دیکھیں اللہ سب معلوم ہے، اللہ کو، اللہ رب العالمین جل شانہ پوچھا جا رہا ہے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ 2 موقع ایسے تھے جس میں مجھے رحم آیا۔ بولے ایک موقع ایسا تھا کہ سمندر میں ایک کشتی جا رہی تھی بڑی، تو نے حکم دیا سب کو مار دو، سب کو مار دو۔ اس کشتی میں ایک عورت نے بچہ جنا، اسی وقت پیدا ہوا، اور بچہ پیدا ہوا، میں نے کشتی ڈبو دی، پوری کی پوری غرق ہو گئے سب، لیکن وہ ماں بچی، اور ماں نے تختہ حاصل کر لیا اور اپنی بچہ جو پیدا ہوا تھا نومولود اس کو تختے پہ بٹھا دیا اور خود تختہ پکڑ کر سمندر کراس کرنے لگی۔ تو مجھے حکم ہوا اس کو بھی مارنا ہے، اس کی ماں کو بھی مارنا ہے۔ اب میرے دل میں خیال آیا یار اس نے کتنی مشکل سے بتائے کہ بچہ بچایا، چھوٹا سا 1 دن کا بچہ ہے نومولود، یہ کس طرح پہنچے گا منزل تک، اور اگر اس کو مار دوں گا یہ تو تیرا کے لے جا رہی ہے۔ لیکن اللہ کا حکم تھا، میں نے اس کی روح قبض کر لی اس کی ماں کی۔ اچھا، اللہ نے فرمایا پھر دوسرا موقع؟ بولو دوسرا موقع وہ تھا جب بادشاہ شداد، خطرناک بادشاہ تھا، بہت ظالم، سمجھ لو کتابوں میں آتا ہے کہ وہ دعویٰ کرنے والا تھا نعوذ باللہ، اور ایسا کافر تھا کہ اس نے ایک جنت بنائی، ایک شہر بنایا۔ کیوں کہ اس کی علماء سے بحث ہوئی، وہ سجدہ کروانا چاہتا تھا، وہ تو علماء نے کہا دیکھ ابھی بھی نیک ہو جا، اچھا ہو جا، اللہ کو مان تو جنت ملے گی۔ تو شداد نے کہا جنت کیسی ہوگی؟ اب پورا نقشہ جب بتایا نا جنت کا شداد کو، وہ ظالم بادشاہ تھا بیرتور، تو وہ، اور اللہ نے اس کو ایک چیز عطا فرمائی تھی، انسان کی بات ہے وہ بھی آگے جا کے بیان ہوگی، کہ وہ جنت بنا کر پورا ایسی جنت بنائی جو جنت کی بیانات ہوتے ہیں نا، ایسی نہریں، ایسی محل، پورا شہر تعمیر کر دیا اس نے، عالی شان۔ 12 سال لگے اس کو بڑے۔ تو ہوا کیا، اب اس کا وہ انوگریشن افتتاح کرنے کے لیے شہر میں داخل ہوا تو شہر کے لوگوں نے سونے چاندی سے اس کا استقبال کیا۔ دیکھیں کون فرما رہا ہے؟ حضرت اسرائیل علیہ السلام۔ وہ یا اللہ، وہ بڑے فخر سے آ رہا ہے جنت کا پہلی دفعہ افتتاح کرنے، جس میں کروڑوں اربوں خزانے لگا دیے اس نے، پوری جنت کی طرح بنا دیا بظاہر، دودھ کی نہریں اور یہ وہ۔ اب جیسے ہی دروازے کے پاس پہنچا شہر کے، اور ابھی وہ اترنا چاہتا تھا، تیرا حکم آیا کھینچ لے روح۔ آہا، میرا رب جو ہے نا ڈھیل دیتا، ظالمو دیتا ہے ڈھیل، تمہیں بھی دیتا ہے، ہمیں بھی دیتا ہے۔ ہمیں کئی موقع آتے ہیں کہ مرنے جیسے ہوتے ہیں ہم، پھر ہم توبہ اگر کر لی تو خیر خیریت ہے، لیکن پھر بھی ہم توبہ نہیں کرتے۔ کتنے موقع ہمیں ملتے ہیں ایسے زندگیوں میں، لیکن ہم پھر بھی رجوع نہیں کرتے۔ اللہ ایسے ظالموں کو ڈھیل دیتا ہے، فرعونوں کو ڈھیل دیتا ہے، نمرودوں کو ڈھیل دیتا ہے، اور ان کو مچھروں سے مروا دیتا ہے۔ دیکھو نا آپ یار، اور اس فرعون کو تو پل بنا دیتا ہے، اترو گزرو سارے قدم اس پہ لگاؤ، بہت بڑا بادشاہ بنتا تھا۔ اللہ جب آتا ہے نا رسی اللہ کی تو پھر کھینچتا ہے اللہ، تو پھر ایسا ہی ہوتا ہے۔ اب وہ روح کھینچ لو، جب میں نے اس کی روح کھینچی تو اس کا پاؤں سواری سے بالکل نیچے زمین پہ آیا ہی نہیں کہ وہ ویسے ہی ساکت ہو کے مر گیا۔ بتائیے، تو میرے کو افسوس، رحم آیا، یار جنت تو دیکھ لیتا، اتنے سالوں سے اس نے جنت بنائی تیرے مقابلے میں، نعوذ باللہ اللہ کے مقابلے میں، اس نے دعویٰ یہی کیا
اللہ نے فرمایا بس اب سنے گا تو، انی اعلم ما لا تعلمون، جو تیرا رب جانتا ہے نا وہ کہیں نہیں جانتا۔ اب سن، جو تجھے رحم آیا نا جن لوگوں پہ، وہ کون بچہ تھا تو جانتا ہے؟ وہ اس ماں کا وہی بچہ تھا جو شداد تھا، وہ بادشاہ ہی تھا جو شداد۔ وہ بچے کو بچایا میں نے، سمندر کے کنارے لے جا کر مچھروں کے حوالے کیا، مچھرا بے اولاد تھا، وہ بھی خوش ہو گئے، اس کو پالا، اس کو بڑا کیا ماں نے، اس کی ماں خوش ہو گئی، بچہ ہمیں اللہ نے دیا، وہ خوش ہو کے پالا۔ وہ بچے کو میں نے کیا صلاحیت دی کہ اس کی آنکھوں کے اندر ایسی روشنی دی کہ وہ زمین کو دیکھتا تو جہاں خزانے ہوتے نا وہ اس کو نظر آ جاتے۔ قدرتی بات، یہ شداد کی طاقت تھی۔ تو اس نے اپنی اس طاقت سے سارے خزانے نکالنے شروع کر دیے، اور پھر فوج بنا لی، پھر فوج بنا کے دنیا پہ قبضہ کر لیا، اور جہاں جاتا اس کو مارتا، بادشاہت کا اعلان کر دیا بڑی۔ اور پھر اس کے بعد وہ مغرور ہوتا گیا، اللہ کا نافرمان کیسا ہوا میں نے بتایا۔ کسی عالم نے کہہ دیا جنت ایسی تو دیکھ نہیں کر اچھے کام کر، تو اس نے کہا جنت کیا ہے میرے لیے، ارے میں خود جنت بناتا ہوں نعوذ باللہ اللہ کے مقابلے میں، استغفر اللہ۔ وہ اس نے جنت بنائی۔ تفسیر عزیزی کے اندر آتا فرماتے ہیں کہ وہ جنت بنائی، ایسی خوبصورت جنت کہ ابھی بھی وہ کرن کے علاقہ یا کابل کے آس پاس ایسی جگہ ہے، وہ تو اللہ نے برباد کر دی نا۔ جب وہ مرا نا، اس کے بعد اللہ نے جبریل کو حکم دیا مار اپنا پر مارا، پوری مسمار کر دی جنت، وہاں کے لوگ بھی۔ اللہ اکبر، یہ اللہ تعالیٰ جب ایسے لوگوں کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے۔ تو مقصد کیا تھا کہ وہ آج بھی نشانیاں کچھ ہوتی ہیں، صحابہ کرام کی جو حدیثیں آتی ہیں اس میں نشانی، حضرت عبداللہ فرماتے ہیں میں نے دیکھا میرا اونٹ کھو گیا، اور حضور علیہ السلام نے بشارت کی تھی کہ میرے ایک صحابی کا اونٹ کھو جائے گا تو وہ اس شداد کی جنت کو دیکھ لے گا۔ اور وہ اونٹ کھویا تو انہوں نے دیکھا کہ ایک چمکیلے روشن جگہ ہے۔ مراد یہ کہ تفصیل میں ہم اس کی نہیں جاتے، تو وہ شہر بنایا اور برباد ہو گیا اور وہ مر گیا تو افسوس ہوا۔ اللہ فرماتا تجھے افسوس ہوا نا، وہ بادشاہ شدادی تھا میرا منکر، جس کے لیے تجھے افسوس ہوا۔ تو میرے دوستوں بزرگوں، اللہ اکبر، دیکھیں آپ ہم بات کر رہے ہیں حضرت اسرائیل علیہ السلام کی، کہ کس طرح وہ آتا ہے لوگوں کے پاس، آئیے کس طرح وہ آتا ہے انبیاء کرام کے پاس۔ یہ بھی تو ذکر تھوڑا سا سن لیں، پھر انشاءاللہ اگلا جمعہ آئے گا، زندگی دی اللہ نے تو ہم تھوڑا پھر ہمارے پاس کا بھی معاملہ تو دیکھیں نا کیسے آتا ہے۔ وہ حضرت اسرائیل علیہ السلام انبیاء کے پاس کیسے آتا ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس پہنچا، آپ کی روح قبض کرنی۔ حضرت آدم علیہ السلام فرماتے ہیں ابھی سے کہاں سے آ گیا؟ There are 960 years I have، سمجھے؟ میری تو عمر 960 برس ہے، اور اللہ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے تیری عمر 1000 برس ہوگی، تیری عمر 1000 برس ہوگی، تو 40 سال پہلے آ گیا۔ اسرائیل فرماتا اور بھی تو وعدہ کیا اللہ نے، یاد ہے جنت میں۔ اب دیکھیں جنت میں کیا اللہ نے فرمایا۔ جنت میں اللہ تعالیٰ نے سارا علم عطا فرمایا۔ جب جنت میں تھے حضرت آدم علیہ السلام کو ہر چیز سکھا دی نا، ان کے خاندان، ان کی نسل کے سارے لوگوں کی داستان بتا دی، یہ ہے تمہارا بیٹے، یہ تمہارے پوتے، یہ تمہارے پڑپوتے، یہ تمہارے یہ اس میں بتا دیا۔ ایک ذکر آیا حضرت داؤد علیہ السلام کا، بولے یہ دیکھ تیرا پوتا داؤد علیہ السلام، آدم یہ 60 برس کا ہوگا کہ اس کی روح قبض کر لی جائے گی۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا یا اللہ 60 برس تو بہت اس زمانے کے حساب سے بہت کم ہے، کچھ بڑا نا میرے پوتے کے لیے۔ اللہ فرماتا پھر ٹھیک ہے 40 برس اور دے دیتا ہوں، 100 برس کر دیتا ہوں، اور 40 برس تیرے کم کر دیتا ہوں اس سے لے کے، تیرے 1000 برس کا وعدہ کیا ہے نا۔ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں یاد آ گیا آپ کو 40 برس جو آپ نے داؤد علیہ السلام کو دیے تھے وہ یا منہا ہو چکے ہیں، اب آپ کا وقت آ چکا ہے میرے دوستوں۔ یہ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس۔ اب دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے، ہر نبی کے پاس آپ تفصیل تو نہیں ہو سکتی، لیکن ایک سیدھا آپ کی معلومات کے لیے کہ اسرائیل علیہ السلام نبیوں کے پاس پہنچتا ہے تو پھر کیا کیا معاملات ہوتے ہیں ان کے بھی، یہ نہیں ہے۔ اور نبی تو برتر ہے نا، الحمدللہ نبی تو برتر ہیں، نبی کی عظمت اور فضیلت، وہاں تو اللہ کا حکم ہے بڑے ادب سے جاؤ، خیال سے جانا، اور خیال سے نہیں جاؤ گے تو بھی ذکر سننا آخر میں کیا ہوگا پھر تمہارے ساتھ، نہیں اسرائیل کے ساتھ بھی کچھ ہوگا، بتاؤ یار، ہو سکتا ہے ہوا ہے، ابھی بات سنیے گا۔ اب وہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس، حضرت ابراہیم علیہ السلام سبحان اللہ خلیل اللہ ہے، اللہ کے پیارے دوست ہے نا، بہت پیارے دوست کہتے ہیں۔ ایک دن اسرائیل علیہ السلام پہنچے، ایک دن آپ نے اس کو دیکھا، فرمایا اسرائیل ایک بات بتا مجھے۔ بولے کیا؟ بولے جب تو اللہ کے نافرمانوں کی روح قبض کرتا ہے تو کس شکل میں جاتا ہے؟ آپ کے لیے نہیں ہے، آپ تو سب نیک لوگ ہو، سمجھ رہے نا، سمجھدار کے لیے اشارہ کافی ہے۔
اللہ اکبر، آج ہی نیک ہو جاؤ، خدا کے لیے نیک ہو جاؤ، دنیا اتنی سی ہے۔ اللہ، مفسرین فرماتے ہیں سوئی ڈال پانی میں اور سوئی کی نوک کے اوپر جو قطرہ رہ جائے وہ دنیا ہے، اور پورا سمندر آخرت ہے، اور تو اس قطرے کے لیے تو تیاری کرتا ساری۔ There are 60 or 70 years you have here. بتاؤ مجھے تم نے کیا کیا ہے، خدا کی قسم بتاؤ، کوئی آ کے بتا مجھے، نہیں میں نے تو زمین، دولت، مال، ملاب، اولاد 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 اولاد، جس کو بھی میرے بچے، جس کو دیکھو بچے، میرے بچے کے لیے دعا کرے، ارے میرے اس کے لیے دعا کرے۔ وہ تو نے آخرت کا سامان کیا ہے جہاں تجھے ہمیشگی کے لیے رہنا ہے، تیرا فیوچر وہی ہے، تو نے پلان کیا، اور تو قطرے کے لیے اتنا بے چین ہے کہ سب چیز کی مر جاتا ہے اس کے لیے، ذرا سب کچھ ہو جائے اس قطرے میں تو تیری بے چینی دیکھنے کے قابل ہوتی۔ ملا، فقیر، اولیاء دوڑ جاتا درگاہوں پہ اور مزاروں پہ، لوگوں کے پاس، دعا کیجیے میرا معاملہ، میری اولاد، میرا بچہ، میرا ہوں، ہے نا کہ نہیں؟ بتائیے نا، یہ فطرت ہے، انسانیت ہے۔ اللہ، انسان کیسا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کاش کہ تو وقت نکال دیتا اچھے چیزوں کے لیے۔ اب دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام پوچھے تو کس شکل میں آتا ہے؟ جب کسی اللہ کے نافرمان کی روح کھینچتا ہے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں ذرا سا رخ پیچھے کر دیجئے نا آپ اپنا، پھر بتاتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رخ پیچھے کی طرف کیا تو شکل چینج کر لی، فرمایا آپ دیکھیے، اللہ اکبر۔ ابراہیم علیہ السلام دیکھ کے غش طاری ہو گیا، ترتھری سرتی، کہتے ہیں نا ایسے سرسری ترتھری اور طاری ہو کر بظاہر بشری تقاضے کے تک ایسے حالت ہوئی، اور کہا او اسرائیل، تو موت اس کی روح کہاں کھینچے گا، وہ تو تجھے دیکھ کے پہلے ہی مر جائے گا، تجھے دیکھ کے وہ روح تو بعد میں کھینچے جائے گا، اگر تو نظر آ جائے اس حالت میں اس نافرمان کا تو پہلے ہی موت ہو جائے گی، اس کا مرنا ہی کیا۔ اب فرمایا اچھا بتا، نیک لوگوں کی، اللہ والوں کی، اللہ کے پیاروں کی روح کیسے کھینچتا ہے؟ فلاں ٹرن کرے نا، رخ چینج کرے۔ اب جب رخ چینج کر کے واپس مڑیے، جب دیکھا تو اللہ اکبر، اتنا بہترین خوبصورت نورانی شکل والا نوجوان کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دیکھتے ہی رہ گئے، اور فرمایا اللہ ایسی حالت میں، تو ایسی نورانی حالت میں اس نیک بندے کی روح کھینچنے جائے گا تو وہ تو تجھے ہی دیکھتا رہے گا، اسے تو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ موت ہوئی، روح کھینچی، کب نہیں کھینچی۔ اللہ اکبر، نیک بن جاؤ میرے دوستوں، نیک بن جاؤ، یہ ہیں وعیدیں، نیک بن جاؤ۔ ہمیں سرکار علیہ السلام یہ فرما رہے ہیں، ساری باتیں یہ کہیں سے آئی نہیں، تم سوچو کہ یہ حضرت کہاں سے لیا ہے؟ یہ کتابوں میں بھی حضور نے بیان کیا ہے، میرا حضور غیب جانتے تو بتا رہے ہیں نا، 10,000 سال 15,000 سال پرانی بات۔ میرے دوستوں بزرگوں، یہ میرے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے۔ ایسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ گئے، ٹائم آ گیا نا، اللہ نے فرمایا جاؤ بھائی میرے خلیل کی روح کھینچ کے لاؤ۔ پہنچے، یا خلیل اللہ آیا ہوں، پوچھتا ہے فرشتہ انبیاؤں کو، ایسا نا، دیکھیں نا، آپ کو پتا ہے میں واقعہ سنا چوں گا، دوبارہ سنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے نبی علیہ السلام کا ٹک 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 نوک کر کے نا، پھر کیا ہوا، 3 دن تک گھومتا رہا، مجال نہیں تھی کہ اندر جا سکے، نبی کی بات ہو رہی ہے۔ اب وہ نبی علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس تشریف لائے، حضرت اسرائیل آ کے کہا آپ کی روح کھینچنی ہے۔ بولے مجھے تو موت دے گا؟ بولے ہاں، تو جانتا ہے میں کون ہوں؟ ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں اللہ مجھے کیسے مار سکتا ہے، میں خلیل ہوں، خلیل اللہ کا خلیل سمجھتا ہے اللہ کا دوست، اللہ اپنے دوست کی جان کیسے لے سکتا ہے، تو ایسے ہی بات کر رہا ہے۔ اب وہ کچھ کر تو نہیں سکتے، مڑ کر گئے، یا اللہ ابراہیم علیہ السلام یہ فرما رہے ہیں۔ اللہ فرماتا جا دوبارہ جا، ادب سے سلام کہنا، اور کہنا کہ دیکھو زندگی میں تو ہم نے ملاقاتیں کی ہیں آواز کے ساتھ، اب ہمیں روبرو تجھے اللہ اپنے خلیل سے ملاقات کرنی ہے تو روح تو کھینچنی ہوگی، جب روح کھینچے گی جبھی تیری اللہ سے ملاقات ہوگی۔ بس یہ جملہ کہنا تھا تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا جلدی کھینچ، دیر کیوں کرتا ہے، اسی لمحے کا تو انتظار ہے۔ اللہ اکبر، دیکھا آپ نے یہ معاملات۔ اب دیکھیے، اب آتے ہیں ہم، اللہ اکبر، چلے بہت سارے بھی ادریس علیہ السلام بات تھے تو وقت نہیں ہے، نہیں تو وقت بڑھ جاتا ہے تو پھر مسئلے ہوتے ہیں۔ تو اب دیکھیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس، اب یہ سناتا ہوں نا، یہ ذرا ہے واقعہ ایسا ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام جانتے ہیں آپ کیسے؟ جلالی نبی ہیں اللہ کے، بہت جلال تھا آپ کے اندر۔ ایک بندہ مار دیا تھا، ایک چماٹ مار کے، ایک گھسا مارا بندہ مار دیا تھا، پتا آپ کو؟ خیر وہ بھی حق پہ تھا موسیٰ علیہ السلام، ایسا نہیں، لیکن ایسے جلال آدمی کسی کی سن نہیں سکتے تھے۔ تشریف فرما تھے
اسرائیل علیہ السلام کو حکم ہوا جا میرے موسیٰ کی روح قبض کر کے آ، میری موسیٰ کی روح لے کے آ۔ اب یہ پہنچے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے پاس، حضرت اسرائیل پہنچے، قریب پہنچ کے پوچھتے ہیں یا نبی السلام علیکم، یا نبی اللہ، میں آپ کی روح کھینچنے آیا ہوں، یعنی آپ کو موت دینے آیا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام کچھ جھک کر کچھ کر رہے تھے، ہے موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہے، تو اسرائیل کہ جی، بولے تو قریب تو آ۔ اے محدثین دیکھے قلم کیسے ہیں، حالانکہ حدیث تو آپ نے سب نے سنی ہے، قریب تو آ، جیسے قریب آیا ایسا چماٹ مارا کہ پوری کی پوری آنکھ باہر آ گئی۔ تصور میں آتا آپ کی یہ بات، عقل میں ٹھہرتی ہے بات، یعنی بندہ اتنی طاقت کیسے کر سکتا ہے؟ یاد رکھیے ایک نبی کی طاقت 100 آدمیوں کے برابر ہوتی ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں 100 آدمیوں کے برابر ایک نبی کی طاقت ہوتی ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام کی طاقت کا یہ عالم ہے تو موسیٰ علیہ السلام کے امام الانبیاء سید المرسلین کی طاقت کا کیا اندازہ ہوگا؟ اب کیوں نہیں مانتے نبی کی طاقت کو؟ ایک ہی شخص کو جہنم رسید کیا ہے میرے نبی علیہ السلام نے، اونلی ون دیر از، تاریخ کے اندر حدیثوں میں پڑھا نا، ایک ہی تھا۔ اس کو کیسے مارا پتہ ہے آپ کو؟ وہ جنگ میں آیا، غزوہ میں آ کے اعلان کرنے لگا کوئی میں سردار ہوں اپنے قبیلے کا، مجھے مارنے کے لیے لڑنے کے لیے سردار چاہیے۔ حضرت عمر فاروق کھڑے ہوئے، ارے تو رہ جائے عمر، تو سردار مردار نہیں ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ یہ کہہ رہا دشمن، مجھے سردار چاہیے۔ علی اٹھے، سب کو منع کیا، مجھے تمہارا سردار چاہیے نا، تمہارا بھی تو کوئی سردار ہے۔ اب نبی علیہ السلام نے فرمایا، اب جب اس نے مجھے چیلنج دے دیا، حالانکہ مجھے جانا تو نہیں ہے، تو پھر اب مجھے ہی جانا پڑے گا۔ تمام صحابہ نے کہا یا رسول اللہ نہیں، بولا نہیں اب مجھے ہی جانا پڑے گا۔ حضور نے تلوار بھی نہیں لی، ایسے چلے گئے اس کے سامنے، ہاں بول میں آ گیا، کر لڑ۔ اب وہ لڑنے کے لیے جیسے اس نے اٹھائی نا تلوار، میرے نبی علیہ السلام نے کچھ نہیں کیا، صرف یہ انگلی سے اس کے پیٹ میں مارا ہے نا، وہ کم سے کم نہیں تو 50-60 فرلانگ دور جا کر گرا اپنے کافروں میں، اور اتنا تڑپنے لگا۔ تب نہیں نبی کی طاقت بتا رہا ہوں کہ جس کو بارے دو عالم کی پرواہ نہیں، عالم کا بار ہو نا، کتنا بھی بڑا وزن ہو، ارے جس کو بارے دو عالم کی پرواہ نہیں، ایسے بازو کی قوت پہ لاکھوں سلام، ایسے بازو۔ اب وہ جا کے گرا ہے، ساری پارٹی آ گئی دشمنوں کے سرداروں کی۔ اس نے کہا کیا ہوا؟ نہ اس نے تلوار ماری نہ تجھے خنجر مارا، کیا اتنا تڑپ رہا؟ تم بولے نہیں جانتے میرے جسم کی ہزاروں انتڑیاں زخمی ہو چکی ہیں، میں مر رہا ہوں، تڑپ رہا ہوں۔ اس نے کہا اس نے کرا ہی کیا ہے، اس نے تو انگلی ٹچ کی ہے اور تو اتنے بہانے کر رہا ہے۔ ہائے بہانے نہیں کر رہا، او 100 مردوں کی طاقت، جب ہاتھ مارا نا آنکھ باہر آ گئی موسیٰ علیہ السلام نے۔ اب اللہ کی بارگاہ اقدس میں حضرت اسرائیل پہنچتے، اللہ فرماتا ہاں بھائی اسرائیل جان لے لی؟ حضرت اسرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں یا رب العالمین جان تو نہیں لی، اپنی جان بچا کے آ رہا ہوں۔ بظاہر مجھے فرماتے ہیں کہ اللہ فرما کیا ہوا؟ بولے وہ تو مرنے کو تیار نہیں، اور یہ کیا اللہ نے آنکھ لگائی اور کہا جا دوبارہ جا، اور فرمایا جا موسیٰ تجھے جتنا عرصہ رہنا ہے، سرکار علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ بولے میرے موسیٰ علیہ السلام کے کلمات سنو آپ، جتنا عرصہ رہنا ہے جا تجھے اجازت ہے۔ یعنی فرمایا ایک بھیڑ کی، بکریوں کے یا اونٹ کے یا گائے کے بالوں کو ہاتھ لگا، جتنے بال اتنے سال رہے۔ جب یہ فرمایا نا موسیٰ علیہ السلام کو، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اچھا اسرائیل ایک بات بتا، سنو غور سے، یہ جملے جو نبی علیہ السلام نے فرمایا بڑے پیار سے صحابہ کو، بولے اے اسرائیل تو یہ بتا پھر بھی تو آئے گا؟ یعنی میں 1000 برس مجھے زندہ رکھے گا پھر بھی آئے گا نا؟ ایسا تو نہیں کہ تو نہیں آئے گا؟ کہتا آؤں گا تو صحیح موسیٰ علیہ السلام۔ تو بولے ایسا کر ابھی لے لے جان۔ آئے ہائے، یہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معاملہ۔ تو میرے دوستو بزرگوں، اللہ اکبر، موت کو مت بھولو، موت آنی ہے، انبیاء اکراموں پہ آئی، دیکھیں اپنے سامنے ہی ہیں آپ کے۔ موت یہ نہیں ہے، نیک لوگوں کے لیے موت نہیں ہے، یہ ایک دوسرا راستہ ہے، یہ ایسا راستہ جہاں ہمیشگی رہنا ہے، اور وہ مومن بندہ اپنی زندگی میں تیاری کر کے اس کا سفر کا انتظار کرتا ہے، وہ موت سے نہیں ڈرتا، نیور، کبھی نہیں ڈرتا۔ اسے پتا ہے نا کہ اس نے تیاری کی ہے، ڈرتا وہ ہے بدبخت
جو دنیا کے اندر بدکاری کرتا ہے، نافرمانی کرتا ہے، اللہ کا نافرمان ہوتا ہے، رسول اللہ کا نافرمان ہوتا ہے، دین پر نہیں ہوتا، اس کو فکر ہوتی ہے، وہ ڈرتا ہے، گولیاں دوائیاں اور پتہ نہیں کیا کیا، مر جاتا ہے، ڈاکٹروں کہتا ہے کہ مجھے مرنا نہیں ہے، مرنا نہیں، مرنا تو ہے، اس کے باپ کو بھی مرنا ہے۔ ایک واحد اٹل یہ چیز ہے جس پہ کسی کا دنیا میں اختلاف نہیں، ہر مذہب میں ہر معاملے پہ اختلاف ہے۔ دہریوں کو اللہ پہ اختلاف ہے، نعوذ باللہ، وہ اللہ کو نہیں مانتے ہیں نا، رسول اللہ کو اعتراض کرنے والے آج بھی دہری ہیں، دیکھو ختم نبوت کے ایسے، اور صحابہ کے منکر، اہل بیت کے، پتہ ہر ایک میں اختلاف ہے، مذہب میں، قرآن پہ بھی اختلاف ہے، لیکن کسی چیز پر اگر اختلاف نہیں ہے تو وہ ہے موت۔ کافر بھی کہتا ہے ہاں بھائی مرنا تو ہے نا، مرنا تو اٹل ہے۔ اب جب مرنا ہے تو آج ہم نے تیاری کیا کی ہے میرے دوستوں؟ ہم تو گناہوں میں پڑے ہوئے ہیں، ہم نے تو تکیہ کیا ہے اپنی اولادوں، اپنے مال جان، کیا کسی صوفیوں کو آپ جانتے ہوں گے، صوفی کا جب ذکر کرتا ہوں نا تو پاکستان کے ایک کشمیر رومی کشمیری کہلاتے ہیں، جن کو مولانا روم ہے نا، وہ ہمارے پاکستان کے روم ہیں، میاں بخش، اللہ اکبر، بڑے صوفی بزرگ ہیں، ان کا کلام آپ پڑھے نا، اتنا ہر شعر کے اندر حدیثیں ملیں گی اور ایسی نصیحتیں کہ نچوڑ دیتے ہیں یہ اللہ والے۔ واہ واہ کیا بات ہے، اللہ والوں سے وابستگی اختیار کر لو۔ آج بھی کہتا ہوں اگر یہ وابستگی رکھو گے مرتے وقت تمہارے بڑے کام آئے گی، یہ تمہارے دل کی صفائی کرتے ہیں، کاش کہ تم سمجھو اس بات کو۔ تو کیا فرماتے ہیں کہ آج تیرے ہر دوست ہیں، تو زندہ ہے نا، تیرے ہر دوست ہیں، دوست کو کہتے ہیں پنجابی میں یا سرائکی میں بیلی، یہی نا بیلی، تیرے آج سب بیلی ہیں۔ تو جس کے پاس جائے گا اس لیے کہ تو دوستوں میں چائے پلا رہا، خدمت کر رہا، دعوتیں کر رہا، ماں باپ بھائی بہن سب تیرے بیلی ہے، اس لیے کہ تو کماؤ بود ہے۔ اور ایک مفسر تو لکھتا ہے، امام نووی کیا لکھتا ہے، بولے تو مرتا ہے تو تیری ماں ویلا کرتی ہے، تیرا باپ ویلا کرتا ہے، میرا بیٹا مر رہا ہے، وہ تیرے لیے نہیں کرتا کہ تو جا رہا ہے، یاد رکھنا جملے، وہ تمہارے لیے نہیں کرتا کہ میرا بیٹا مر رہا ہے۔ بیوی اسی لیے نہیں روتی کہ میرا میاں جا رہا ہے، وہ اس لیے روتی ہے، روتی ہوئی کہتی ہے میں بے آسرا ہو جاؤں گی، اسے اپنی فکر ہے، ماں بیٹے کو، اپنی باپ کو اپنی فکر ہے کہ میں نے پکا پلایا پالا، آج موقع آیا مجھے اس کو خدمت کرنے کا، میری جا رہا ہے، اپنی غرضیں ہو رہی ہیں، اس کے جانے کی فکر نہیں ہے کہ آج بیلی ہم ایسا فرماتے ہیں، آج بیلی ہر کوئی آنکھے، سبھی کہتے ہیں دوست، اور تم بھی کہتے ہو اج بیلی ہر کوئی آنکھے، میں بھی آنکھاں بیلی ہے، دنیا میں ہو تو کہتا تو بھی میرا دوست، میں بھی تیرا دوست۔ اج بیلی ہر کوئی آنکھے، میں بھی آنکھاں بیلی، پر جس ویلے کوئی نہ ہو بیلی، جس ویلے کوئی نہ بیلی، جد جاسی جان اکیلی، اللہ نبی دا نام لئیے، اللہ نبی دا کہیے، اللہ 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 ہے۔ ابھی بہت سے لوگ نہیں سمجھے، ظاہر ہے بات ہی بہت ڈیپلی کی ہے انہوں نے، لیکن آؤ نا، سفر کا مہینہ میرے امام کا مہینہ ہے، یہ امام اہل سنت حضرت کہیں نہیں چھوڑا ہے، ایسا نہیں ہے کہ ہمیں اصلاح نہیں کی ہے، لیکن ہم کتابیں نہیں پڑھتے نا، بس بات یہ ہے، چاہے کچھ لوگ تعصب میں نہیں پڑھتے، کچھ لوگ ویسے علم کے کورے ہیں، تو بھائی پڑھو، اگر تم بہت بڑے عالم ہو تو پڑھ کے تو دیکھو اس نے لکھا کیا ہے، تاکہ تمہیں حقیقت آشنائی تو ہو۔ کتنی کتابیں انشاءاللہ اس کے موقع پہ جب بیان ہوگا تو میں 3-4 کتابیں آپ کو نام دے دوں گا، ابھی وقت نہیں ہے، تو پھر آپ پڑھ کے دیکھو نا، پڑھو نا، آپ پھر پڑھو، پھر اپنا عقیدہ بیان، سوچو کہ ہم سچ ہیں کہ نہیں۔ انہوں نے دلائل ایسے حدیثوں کے دیے جو اللہ اکبر آپ کو اندازہ نہیں۔ تو اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں، تو اپنے خاندان کی تیاری میں لگا ہے، تجھے یہ نہیں پتا کہ جہاں اصل تیاری کرنی ہے اس مکان کی تو نے تیاری نہیں کی۔ ہمیشہ کی میں نے آپ کو قطرہ اور دریا کا بتا دیا نا، کس طرح سے قطرہ اور کس طرح دریا، وہاں کی تو اتنی بڑی تیاری نہیں کر، اپنا گھر بنانے کے لیے تو نے فرنش کر لیا، تجھے بہترین ایسی چاہیے، ماڈل اچھا ویسی جو خوب ٹھنڈک دیتا ہو، تجھے بیڈ چاہیے، تجھے گدا ایسا چاہیے آرام دہ رہوں میں، ہے کہ نہیں بتائیے نا، آپ کو صوفے ایسے چاہیے دنیا دیکھے بولے واہ واہ، گھر ایسا فرنش کر دے، تو اس میں ہی لگا رہا، اس میں ہی لگا رہا، اور جب تو مرا، اعلیٰ حضرت فرماتے جب تو مرا تو جا رہا ہے، تو اب مرتے ہوئے سوچ رہا ہے یا اللہ میں نے جس کے لیے اتنا کیا، میرے بچوں کے لیے اتنا کیا، اور یہ سب دل میں کیا سوچ رہے ہیں، جلدی مرے، حساب کتاب، 5 گھر ہیں، آدھا گھر میرا، 2 گھر اس کا، ایسا ہی ہے نا بھائی، بتائیے، 3 گھر میرا، بلکہ بعض گھروں میں تو لڑائی پہلے ہی شروع ہو جاتی ہے، بندے کی لاش وہاں پڑی، وہ دیکھ رہا ہے، وہ روح دیکھ رہی ہے، یہ میں نے اس لیے ان کے لیے کیا تھا، اور جہاں میں جا رہا ہوں وہ عمل ہے، احسن ایکم احسن عملا،
اچھے عمل نیک عمل اگر تمہارے پاس وہاں تمہاری قبر میں ہوں گے یہی اصل ساتھی ہیں، باقی کچھ نہیں، باقی سب آپ کے ڈرامے ہیں، سب ڈرامے بازی ہیں۔ ہوتا کیا ہے، وہ بندہ جا رہا ہے، اب دیکھتا ہے بندہ ایک طرف میرے رشتہ دار، اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں، ایک طرف میرے رشتہ دار، ایک طرف یہاں، اب جنازہ لے کے قبرستان جا رہے ہیں اور 4 لوگ کندھا دیتے ہیں میری میت کو، ٹھیک ہے۔ اب وہ سوچتا ہے کہ یار یہ لوگ تو ہیں ہی نہیں، کم سے کم یہ 4 لوگ ہی میرے ساتھ قبر میں آ جائیں گے، اندھیری رات ہے، شاید میرے ساتھ دل بہلا لیں یہ 4 لوگ جو کندھا دے رہے ہیں۔ امام کیا فرماتے ہیں کہ ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں، ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں 5 جاتے ہیں، 5 ہی جاتے ہیں نا، 4 کندھا دینے والے اور ایک اس کی خود کی لاش، تو وہ تو تکیہ کرتا ہے کہ شاید 5 اندر ہو جائیں۔ ارے تیری ماں تیرے برابر میں دفن نہ ہو، پاگل تو کیا بات کر رہا ہے، تو نے دنیا میں اتنا کیا گھر والوں کے لیے، بچوں کے لیے، اور تو جا کے دیکھ مر کے دوبارہ تیرے کو جمعے کے دن آ جائے تو غنیمت جان کے میرا صدقہ جاری اچھا ہو گیا، ورنہ وہ بھی نہیں آتے۔ کہ ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں 5 جاتے ہیں 4 پھرتے ہیں، 4 واپس آ جاتے ہیں تجھے دھکا دے کے۔ اللہ تعالیٰ اگلی دفعہ انشاءاللہ یہیں سے شروع کریں گے۔ اللہ رب العالمین ہمیں موت یاد رکھنے کا نصیب فرمائے، موت کو مت بھولیے، موت کی تیاری کیجیے۔ اللہ رب العالمین اپنے حبیب کے صدقے ایمان کی ہماری حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔